محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتموا الحج والعمرۃ للہ۔ محترم معزز حضرات علماء کرام، پردہ نشین محترم خواتین، اس وقت ہم لوگ جس مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اللہ کے گھر کی دیدار کے لیے جو خوش نصیب بندے ہم میں سے جانے والے ہیں، ان احباب کے اعزاز میں، اکرام میں اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرنے کی نیت سے ہمارا یہاں جڑنا ہوا۔ اسی لیے عام طور پر اس بات کا اہتمام کیا جاتا ہے جب حج اور عمرے کے لیے کوئی جائیں تو ان سے دعا مکۃ المکرمہ میں، سلام مدینہ منورہ میں کرنے کی نیت سے، درخواست کرنے کی نیت سے جڑ کر سب کے طرف سے دعائیں دے کر ان کو تمام خاندان کے طرف سے نمائندے بنا کر بھیجا جاتا ہے، اور جب وہ واپس آتے ہیں اللہ کے طرف سے، جب وہ پاک ہو کر آتے ہیں فکروں کے ساتھ، جذبات کے ساتھ اور مکمل نورانیت سے منور ہو کر، اس وقت میں ان کے دعاؤں سے ہم لوگ مستفیض ہونے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے بڑوں کا بھی یہی رویہ رہا ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت عمرے کے لیے روانہ ہوئے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہو کر فرمانے لگے، لا تنسانا بدعائک یا اخی، او بھائی آپ جا رہے ہیں عمرے میں، آپ ہمیں دعاؤں میں نہ بھولنا۔ عمرہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے، یہ صغیر حج ہے، اور اس حج میں جب ہم جائیں تو اس موقع پر خاص طور پر اہتمام کریں اس بات کا کہ ہمارے احرام سے لے کر واپسی تک وہ تمام آداب، جن آداب کی ہمارے بڑے رعایت کیا کرتے تھے، وہ تمام آداب کی رعایت کے ساتھ ہمیں جانا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے جب غسل کرو احرام باندھنے کے لیے، احرام کی نیت کے لیے، اس وقت غسل کے ساتھ تمام گناہ کا بھی غسل کر دیا کرو۔ ہر ایک گناہ جو کچھ ہمارے نادانی میں، جان کر انجانے میں سرزد ہوئے ہیں، ان تمام گناہوں سے توبہ کرو تاکہ آنکھ گناہوں کی رکاوٹ سے پاک ہو جائے، زبان اپنے گناہوں کی رکاوٹ سے پاک ہو جائے، دل اور دماغ صاف و شفاف ہو جائے، تاکہ یہ ظرف جب پاک ہو جائے گا تو اس میں انوارات بسنے کے لیے جگہ ملے گی۔ اسی لیے فرمایا نور جب متوجہ ہو، وہ نور لینے کے قلوب جو ہوتے ہیں وہی اس کا استقبال کرتے ہیں، وہی اسے جذب کرتے ہیں، ورنہ کعبے میں پہنچنے کے باوجود بھی کعبے کی دیدار سے جو نور منتقل ہونی چاہیے وہ نور سے محروم ہو جاتے ہیں وہ بندے جن کے دل اس کے قابل نہیں بنائے جاتے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے اس کے قابل دلوں کو بنائیں، آنکھوں کو بنائیں، دماغ کو بنائیں اور اپنے تمام اعضاء کو بنائیں، تاکہ ہم وہ تمام انوارات، وہ تمام رحمتیں، وہ تمام اللہ کی طرف سے خصوصیات جو کچھ بھی حرمین شریفین میں نازل کیے جاتے ہیں وہاں کے حاضرین پر، اس سے مکمل طور پر مستفیض ہوں۔ اسی لیے تمام سے پاک ہونے کے بعد حقوق العباد سے بھی ہم براءت کرتے ہوئے حقوق اللہ سے بھی
مکمل طور پر اللہ سے معافی مانگتے ہوئے ہم یہاں سے نکلیں گے۔ اور اس وقت میں جب ہم تلبیہ پڑھیں گے، تلبیہ صرف حرمین شریفین میں ہم لوگ یہ رسمی طور پر تلبیہ نہیں، مدینے سے مکے جانے والے بھی تلبیہ پڑھتے ہیں اور مکۃ المکرمہ براہ راست جانے والے بھی تلبیہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا تلبیہ یہ حضور بدن کا نہیں، یہ حضور قلب کا ہے۔ تلبیہ یہ حضور قلب کا، جس وقت ہم دل سے حاضر ہوتے ہیں وہی حاضری اللہ کے یہاں مطلوب ہے۔ بدن کے ذریعے سے تو ایک بڑا مجمع حاضر ہوتا ہے، لیکن وہ حاضری جو اللہ کے یہاں محبوب ہو، اللہ کا پسندیدہ ہو، اللہ کے یہاں مطلوب ہو، اللہ کے یہاں مقصود ہو، اس حاضری کے ساتھ ہم لوگوں کو حاضر ہونا پڑے گا، اس کیفیت کے ساتھ ہم لوگوں کو حاضر ہونا پڑے گا۔ اسی لیے حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد سے پوچھا تھا، تو انہوں نے جب حضرت کے سوال پر یہ بات کہی کہ حضرت ایسا سو محسوس نہیں ہوا، تو اس وقت میں حضرت نے ہر بات پر، ہر رکن پر جب ایک ایک سوال کرتے کرتے فرمایا، جب تم دل سے یہ کام کیے ہوتے ضرور وہ کیفیت محسوس کرتے۔ تو پتہ چلا عموماً اعمال کرنے والوں کا ایک مجمع الگ، کیفیت والوں کا مجمع الگ ہوتا ہے۔ تو ہم جتنے جا رہے ہیں نیت کریں، آپ کے قافلے کے ساتھ بھی ایک بڑا مجمع ہوگا، تو آپ ایک نمونہ بنیں، آپ ایک آئیڈیل بنیں، آپ کی زبان، آپ کے حرکتیں، آپ کے نظریں، آپ کی فکریں، آپ کے جذبات ایک نمونہ بنیں۔ ہم جاتے وقت ہی اپنی سہیلیوں سے اگر یہ گفتگو کرتے ہوئے جائیں، مجھے فلاں یہ لینے کو بتائے ہیں، مجھے فلاں یہ ذمہ داری دیے ہیں، فلاں یہ ایڈریس دیے ہیں، وہاں جانے کے بعد مجھے بازار میں جانا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، دل اور دماغ میں بازار کو بسا کر جائیں گے تو بازاری بن کر واپس آئیں گے۔ ہم مارکیٹ کو نہیں جا رہے ہیں، ہم مارکیٹ کو نہیں، کیئر مارکیٹ جاتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں، مارکیٹ کو جا رہے ہیں۔ ہاں آپ آتے ہوئے اب تو ادھر ادھر مارکیٹیں کھل گئے، پہلے تو ترکاری لینے کے لیے لوگ ہول سیل میں کیا ریٹیل میں بھی مارکیٹ جا کر لایا کرتے تھے، پھل لانے کے لیے یشونت پور جایا کرتے تھے۔ تو جس طریقے سے جانے والوں سے مطالبہ کرتے ہیں، ہم لوگ خیال ظاہر کرتے ہیں، بھئی میرے لیے بھی ایک یہ لے کر آنا، وہ لے کر آنا۔ اس طرح ہم لوگ بازار نہیں جا رہے ہیں، بازار مکۃ المکرمہ بازار نہیں ہے، بتان و عقیق جا رہے ہیں، نہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم جا رہے ہیں حرمین جا رہے ہیں، احرام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں اسی لیے کہا کرتا ہوں، عربی احب البلاد جانے والوں کو ابغض البلاد کا ایڈریس نہ دیں، احب البلاد جانے والوں کو ابغض البلاد کی طرف رخ نہ کرائیں، احب البلاد جانے والوں کو آپ ابغض البلاد کی طرف نہ موڑیں، ورنہ پورا گناہ آپ ہی کے سر پر ہوگا۔ ہاں البتہ بھئی ایک آدھ مطالبہ جو شرعی مطالبہ ہے وہ کر لیے، کوئی حرج نہیں۔ جیسے کہ کوئی کہہ دیا چلو بھئی آپ جا ہی رہے ہیں تو آپ مدینہ منورہ سے ہمارے لیے فلاں جگہ پر کھجور لا لیجئے۔ ارے بھئی یہ بھی میں اکثر کہا کرتا ہوں، حاجیوں کو آپ مطالبہ کر کے اسے تکلیف میں ڈال رہے ہیں، ہم نہیں سمجھتے اس بات کو، اور عام طور پر لوگ پیسہ بھی نہیں دیتے، جزاک اللہ الحمدللہ میں اپنا کام کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جانے والوں سے مطالبہ تو کر دیا، آتے وقت ایک انگوٹھی لے لے، کہا بات ٹھیک ہے، انگوٹھی لے کر آؤ، کیا وہاں جا کر چندہ کر کے لائیں گے؟ کہاں سے لائیں گے بھائی؟ دوسری بات یہ ہے کہ انگوٹھی لے کر آ گئے، یہ ڈیزائن مجھے پسند نہیں، کہیں کو بھی گرفتاری۔ سب سے زیادہ حرمین شریفین میں جو بازار ہے سونے کا، وہاں خود جا کر میں نے بات چیت کرتے ہوئے بعض مرتبہ ہم لوگ تحقیقی طور پر پہنچ گئے تو کہنے لگا یہاں جو سب سے زیادہ اعلیٰ ڈیزائن ہے اسے دبئی ڈیزائن کہا جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہے دبئی ڈیزائن آتا ہے بمبئی سے، دبئی ڈیزائن جو بنتا ہے وہ بمبئی سے بنتا ہے۔ تو وہاں کا ہمارا ایک دوست تھا بیچارہ، وہ کہنے لگا لوگ سمجھتے ہی نہیں، مکہ مدینہ کا سونا، مکہ کا سونا۔ اگر بھئی آپ کو یہی سونا چاہیے جائیے بامبے میں، بہتر سے بہترین، اس سے یہ 30% کم قیمت میں آپ کو بامبے میں مل جائے گا، وہی چیز مل جائے گی۔ اب یہ بچہ یہ جو ڈریس پہنا ہوا ہے، میں نے وہاں اس ڈریس کے سلسلے میں قیمت معلوم کی،
اور معلوم کریں. میں نے کہا بھی اس کی قیمت آپ کم نہیں کر سکتے. تو وہ کیا جواب دینے لگا, اگر ہندوستان والے کم کریں گے ہم بھی کم کریں گے. تو وہ کہنے لگا اس وقت ہمارے یہاں جتنا مال آپ ڈیزائن کے دیکھ رہے ہیں سب بمبئی سے آتا ہے, سب بمبئی سے. یہاں تک کہ شائع کے سلسلے میں کہنے لگا کپڑے میٹیریل بمبئی سے دبئی میں سیون بامبے والے سیتے ہیں اور پھر وہ آتا ہے مدینہ منورہ. تو غیر بہرحال میں عرض کرنے کا منشا یہ ہے, میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں بھائی عبادت کے لیے جا رہے ہیں چھوڑ دو ان کو. یہ ایک ہفتہ عبادت مکے کے لیے جا رہے ہیں, مدینے کے لیے جا رہے ہیں, آپ ان سے جو درخواست کرنا ہے دعاؤں کی کیجئے. صرف کوئی آرڈر نہ دیں, کوئی مطالبہ نہ کرے, کوئی امید بھی نہ رکھے. امید کیا رکھیں بھائی؟ زمزم کی امید رکھیے, زمزم کی امید رکھیے, کھجور کی امید رکھیے, دیگر چیزوں کی امید نہ رکھیے. انہوں حج کو گئے کیا کے لیے لگا ہے, تمہیں جا کو کیا بھی اسلام لینا. یہ سب چیزیں یہ خود ایک اعتبار سے یوں سمجھیے کہ یہ ایک قسم کا اشراف ہے جو ہمارے دلوں میں پنپتا رہتا ہے. تو ایک جو چیز ہم لوگ اس بات کا خیال رکھیں. دوسری چیز کیا ہے, تو میں حجاج سے کہتا ہوں آپ اس کا پرواہ بھی نہ کریں. جیسے نماز کو جا رہے ہیں, نماز کو جاتے ہوئے ہم لوگ نماز کو جیسا جاتے ہیں خاموشی کے ساتھ, نماز سے خاموشی کے ساتھ آ گئے, اسی طرح ہمارا عمرہ ہو, خاموشی کے ساتھ ہم جائیں, خاموشی کے ساتھ ہم آ جائیں. بس ایک دعا کے لیے ایک نظام بنا دیا گیا, ورنہ یہ جو نظام ہے یہ صرف خاندان والوں کے حد تک, تاکہ ہم لوگ ایک جو میں نے کہا دعا کی درخواست کا ایک ماحول بنانے کے لیے, دعا کی درخواست کی ایک ترتیب بنانے کے لیے اور آپس میں معافی تلافی کے لیے ایک اعتبار سے جوڑ رکھ دیا جاتا ہے. ورنہ خاموشی کے ساتھ جانا ہے, خاموشی کے ساتھ آ جانا ہے. اور اس کے ساتھ آپ حضرات سے جو جا رہے ہیں ان سے خصوصاً یہ گزارش کہ ہماری پوری نمازیں حرمین میں ہوں, پوری نمازیں اتنا اہتمام کریں کہ ہماری پوری نمازیں حرمین میں ہوں. اگر اس بات کی کوشش کر لیے, میاں بیوی جا رہے ہیں ماشاءاللہ, تو نیت کر لے بھائی ہم لوگ ایک رات حرم میں گزاریں گے, یہ کم از کم ایک رات. میں اکثر آنے والوں سے پوچھتا ہوں کیا بھی تمہیں تہجد حرم میں پڑے, کیا نہیں پڑے. ارے بھائی اتنی دور گئے اتنے, اور کبھی بھی آپ کو ہندوستان میں اس بات کا موقع نہیں ملتا کہ مسجد میں آپ شب گزاری کریں, میاں بیوی دونوں. اب آپ حرم میں شب گزاری کر رہے ہیں, حرم میں اجتماعی میاں دعا کرے, بیوی آمین بولے, اوپر لاسٹ جو فلور ہے وہاں چلے جائیں سکون کے ساتھ. بھائی سامنے کعبہ ہے, آپ اوپر بیٹھ گئے, دیدار کرتے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں, ذکر کر رہے ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھ رہے ہیں. اور مکے میں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل وہ طواف ہے. طواف نفل نمازوں سے زیادہ محبوب, نفل نمازوں سے زیادہ پسندیدہ آپ طواف. اور طواف میں خصوصاً جو ذکر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا وہی ذکر کا اہتمام کریں. بعض لوگ دعاؤں کی کتابیں یہ وہ سب لے کر چلتے رہتے ہیں. ارے بھائی کوئی ضرورت نہیں, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. بس اسی ذکر کو ہم اہتمام کے ساتھ کریں. اسی ذکر کو کہاں تک, حجر اسود سے لے کر رکن یمانی تک. رکن یمانی کے بعد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہ جامع دعا ہے. اور اس جامع دعا کے وقت میں آپ ہر طرح کی نیت کر لیں. 27 قسم کے معانی مفسرین نے اس کے بارے میں بیان کیا ہے, بلکہ آخر میں یہ کہہ دیا کہ جو جس حال میں ہے اس حال کو مد نظر رکھ کر وہ حسنہ کی دعا مانگے. اللہ جانتا ہے اس بندے کے لیے حسنہ کیا ہے, اس بندے کے لیے دنیا میں کیا چاہیے, آخرت میں کیا چاہیے. اللہ اس کے حسنہ جو دنیا میں اس کے متقاضی ہیں وہ اللہ خود بخود عطا کر دیتا ہے. اس لیے یہ دعا اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہمیں سکھائی, تو اہتمام کے ساتھ ہم یہ دعا کریں ربنا آتنا فی الدنیا. اور جانے سے پہلے مکے کو جاتے ہوئے کیفیت کیا ہو, استغفار کثرت سے کریں, کثرت سے استغفار, روزانہ 1000 مرتبہ استغفار کا اہتمام مکے کو جانے تک. جب مدینہ منورہ جائیں 1000 بار درود شریف کا اہتمام. مدینہ منورہ جانے کا دن کم از کم 5000 مرتبہ درود شریف کا اہتمام کرنا چاہیے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ناراضگی کو دور کرنے کے لیے جو نسخہ آپ نے استعمال فرمایا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے مشائخ یوں فرماتے ہیں جب آپ کے پاس ہمارے نام اعمال ہر پیر و جمعرات پہنچتے رہتے ہیں اور اس وقت میں آپ علیہ السلام کسی وجہ سے ہم سے ناراض ہوئے، ارے بھائی اس بندے نے یوں کیا، اس بندے نے یوں کیا، اس ناراضگی کے ساتھ ہم حاضری نہ دیں، فرمایا جب ہم درود شریف کا نذرانہ پیش کریں گے اس وقت میں ہمارے نام بار بار حضور کے سامنے لیا جائے گا، حضور آپ کی خدمت میں فلاں نے درود شریف کا نذرانہ پیش کیا ہے، اتنا نام لیا جائے گا، غیر معروف معروف ہو جائے گا، جو مجہول تھا وہ معروف ہو جائے گا۔ دوسری بات، آپ کے سامنے حاضری دینے سے پہلے جس وقت قریب جاتے رہیں اس وقت میں رضیت باللہ ربن پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ناراضگی ہمارے ساتھ کسی بھی اعتبار سے نہ رہے۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں جب جائیں مدینہ منورہ وہاں کی درخواست دو، ایک تو یہ ہے کہ سلام کی درخواست کریں کہ ہمارا بھی سلام روز اقدس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچانا، اور خصوصی درخواست وہ شفاعت کی امید کی درخواست کرنا، یہ دو درخواستیں یہ ہمارے مشائخ کا معمول ہے سلام پہنچانے کے ساتھ، یا رسول اللہ آپ سے فلاں 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 نے سلام کا نذرانہ آپ کو پیش فرمانے کے بعد شفاعت کی امید رکھتے ہیں، ایک درخواست، ایک اپلیکیشن۔ اور عجیب بات ہے کتنا بھی بندہ دل کے اعتبار سے کوئی بھی کیفیت رکھتا ہو، لیکن وہاں جانے کے بعد ایسا مخلص اللہ بنا دیتے ہیں، وہ اپنوں تو دور کی بات پرائیوں کے لیے بھی وہ دعا کر کے آتا ہے۔ پرائیوں کے لیے جن لوگوں نے ہمیں تکلیف دی ہے ان کے حق میں بھی ہدایت کی دعائیں نکل جاتی ہیں حرمین میں، ان کے حق میں بھی اتنا مخلص اور پاک دل والا اللہ بنا دیتے ہیں۔ اسی لیے فرمایا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس بات کو مد نظر رکھ کر مفسرین نے کیا کہا، جس طرح مکے والوں سے کہا گیا آپ ہمارے گھر کو پاک رکھیے، طواف کرنے والوں کے ساتھ، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، راکعین اور ساجدین کے لیے، فرمایا اسی طرح حرمین میں رہتے ہوئے کبھی طواف کرنے والوں کے بارے میں برا نہیں سوچنا چاہیے۔ اللہ کا گھر یہ کہے وہ کعبے کی شکل میں، یہ کہے ہمارے دل کے اندر، القلوب۔ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا، لا یسعنی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی قلب عبدی مؤمن، میرے بندے کا مومن کا دل وہ مجھے سما سکتا ہے، نہ آسمان نہ زمین۔ تو جس وقت اللہ تعالیٰ مومن کے دل کو الحمدللہ اس کا مسکن بنایا، اس کا مرکز بنایا ہے، تو ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمیں کرنا یہ ہے کہ ہم لوگ اس بات کی کوشش کریں کہ وہ دل پاک رہے۔ لطائفین کے لیے بھی طواف کرتے وقت بھی کسی بھی طرح کسی کے بارے میں برا بھلا نہ سوچے، والعاکفین کے لیے بھی، راکعین کے لیے بھی، ساجدین کے لیے بھی پاک رکھیں، تو پاک دل رہے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس دل کے اندر بسیرا کرے گا۔ پھر اللہ کو بسا کر ہم مکے سے آئیں گے اور نبی کو بسا کر ہم مدینے سے آئیں گے۔ تو تفصیلات تو ماشاءاللہ جانے والے مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، جانتے ہیں ہر اعتبار سے آداب، وہ تو دوسروں کو بھی انشاءاللہ سکھائیں گے، سمجھائیں گے۔ اور اس لیے میں اس وقت تفصیلی گفتگو کیے بغیر مختصر چند باتیں جو ضروری ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیا، اور نیت کریں انشاءاللہ جتنے حاضرین ہیں ہم بھی وقتاً فوقتاً ترتیب بنا کر اللہ کے گھر کی حاضری کی انشاءاللہ ہم لوگ اپنا نظام بنائیں گے۔ جانے والوں سے گزارش ہے کہ آپ حضرات جا ہی رہے ہیں تو تمام حاضرین کے حق میں خصوصاً اور تمام خاندانوں کے حق میں عموماً، امت مسلمہ کے حق میں، بلکہ جو بھی پہلی مرتبہ کعبہ دیکھتے ہیں وہ یہ تمنا کرتے ہیں کہ اے اللہ مرنے سے پہلے ہر مسلمان کو کعبے کی دیدار کرا دے۔ ارے بھئی یہ تو وہ کیفیت ہے جو کیفیت کو ہم لوگ بیان نہیں کر سکتے، حرم کے جو کیفیت ہے وہ کیفیت بیان نہیں کر سکتے۔ ہر ایک کی دعا رہتی ہے اس بات کی کہ ہر ایک تمنا بھی کرتا ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ
حرمین کی دیدار ہو جائے، کعبے کی دیدار ہو جائے، روز اقدس پر حاضری ہو جائے. اور روز اقدس پر حاضری کوئی معمولی چیز نہیں ہے. آپ نے فرمایا من زارنی فی قبری فقد زارنی فی حیاتی ومن زارنی فی حیاتی وجبت لہ شفاعتی. تو ایک لنک لگا دیا گیا. آپ علیہ السلام فرمایا آپ نے قبر میں زیارت کی تو یوں سمجھو کہ میری حیات میں تم نے زیارت کی، اور جس نے زیارت کی میرے حیات میں اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. تو جو زائرین پر تو الحمدللہ شفاعت حضور کی واجب ہوتی ہی ہے، تو ان کے درخواست پر بھی انشاءاللہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ضرور شفاعت کریں گے. اور منظر بیت اللہ ولم زارنی فقد جفانی، حرم کو کعبہ دیکھنے جائے، بیت اللہ دیکھنے جائے، رسول اللہ کی زیارت کو نہ آئے، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کا معاملہ کیا. اس لیے ہم لوگ ہمیشہ ترتیب بعض مرتبہ الٹی ہو جاتی ہے. یعنی ہم حرم کو آتے ہیں، یعنی مکے کو جاتے ہیں، پھر مدینے کو آتے ہیں. تو یہ بعض مرتبہ مدینے کو جاتے ہیں مکے کو، تو تب اور ایک سنت 4 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے عمرہ کرنے کے لیے گئے. ایک مرتبہ 3 مرتبہ، ایک تو 6 ہجری کو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، ایک 7 کو صلح حدیبیہ میں جو عمرہ نہیں کیے آپ نے اس کا قضا فرمایا، ایک 8 آ کر آپ حنین سے واپسی کے موقع پر جعرانہ پر قیام فرمایا. جعرانہ سے آپ تشریف لیا راتوں رات، بخاری شریف میں ہے رات کو آپ نکلے، صبح صادق کو آپ پہنچ گئے واپس. یعنی کیا مطلب، صحابہ کو پتہ بھی نہیں چلا. اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں آپ نے جعرانہ سے عمرہ ہی نہیں کیا، حالانکہ آپ نے کیا، حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلا، اس لیے کہ حضرت عائشہ تو اپنے یہاں تھی، اس کا تبصرہ ہوا نہیں. تو صحابہ کرام میں آدھے صحابہ کہتے آپ نے نہیں کیا، آدھے صحابہ کہتے کیا. جس کو معلوم ہوا آپ جا کر آئے تو انہوں نے کہا کیا، جن کو معلوم نہیں ہوا انہوں نے کہا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم رات کو سوتے وقت حضور کو دیکھے، صبح کو جاگے تو حضور کو دیکھے، تو انہوں نے کیا سمجھا حضور یہی ہے. حالانکہ آپ علیہ السلام راتوں رات جا کر فوراً آپ واپس ہو گئے تھے جعرانہ سے. پھر اس کے بعد ایک تو آپ نے آخر میں کیا تھا. بہرحال یہ 4 عمرے ثابت ہیں. تو مدینہ جا رہے ہیں تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ مدینے سے احرام باندھ کر تشریف لے گئے تھے. وہ ایک عظیم سنت پر آپ کا کیا ہو جائے گا، ذوالحلیفہ کا جو احرام ہے وہ آپ کو نصیب ہو جائے گا. تو اس لیے دونوں، آپ چاہیں جدہ جائیں یا آپ جائیں مدینہ جائیں، تو جہاں بھی آپ جا رہے ہیں دونوں اعتبار سے آپ فائدے سے خالی نہیں رہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور خصوصاً میں آج کل تو جو چل رہا ہے معاملہ، احرام باندھ کر جائیں گے تبھی آپ کو حرم کے اندر، یعنی حرم کے اندر، مطاف کے اندر آپ کو آنے کی اجازت ہے، ورنہ اجازت. تو آسان ترتیب کیا، مکی لباس احرام کا لباس بنا لینا. ہمارا جو مکی لباس ہے اس لیے کہ صحابہ کرام اور حضور کا خود جو لباس تھا وہ کیا تھا، وہ چادریں تھی، نیچے ایک چادر اوپر ایک چادر. تو ہمارا مکی لباس ہم بنا لیں. کون سا لباس؟ احرام کا لباس. تو آپ آتے رہیں جاتے رہیں، یہ ایک اعتبار سے آپ کو مکی لباس میں بار بار مطاف میں جانے کا آپ کو موقع ملتا رہے گا اور آپ جا سکتے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو خیر بہرحال یہ دھوکہ بھی نہیں ہے. ابھی آپ مکی لباس جب بنا لیے تو یہ لباس والا ہی آئے. اگر دھوکہ ہوتا تو کیسے، وہ تھم والا خود وہاں کے کچھ مخلص بندے کہنے لگے اصل میں یہ پابندی اس لیے لگائی گئی تاکہ بھیڑ نہ بڑھے. اور دوسری بات رخصت بھی دے دی گئی اس لیے کہ 2 گیٹوں میں چیکنگ ہوتی ہے، بقیہ کسی گیٹ میں چیکنگ نہیں. ارے بھائی چیک کرنے والے کرنا کیا چاہیے، تمام گیٹوں میں چیک کرتے. تو تمام گیٹوں میں وہ اوپن رکھنا اس بات کی علامت جو آنا چاہتے ہیں وہ آئیں، جو ڈرتے ہیں وہ رہ جائیں. تو اس کا مطلب یہ ہے. تو اس کا مطلب ومن شاء کا مطلب ہو گیا، اور لا باس بھی کا فتویٰ ہو گیا. تو اس اعتبار سے آ سکتے ہیں، جا سکتے ہیں. اس میں یہ تصور نہ رکھیں مولانا یہ آپ کو ایسا نہ، تمہارا لباس احرام کا کوئی بول رہی میرا مکی لباس ہے، یہ میں مکی لباس باندھ رہی، اس لیے کہ مدینے میں کون بھی مکی لباس احرام کے ساتھ پھریا گا تو لوگ بولیں گے کیا بھئی یہ ڈریس پہننے کی جگہ کیا ہے. مدینہ منورہ میں کوئی احرام کے ساتھ پھرے گا، مکے میں آپ کہیں بھی جائیں احرام کے ساتھ کوئی کچھ نہیں کہے گا. سب جانتے ہیں یہ احرام کے ساتھ مکے ہی میں رہا جاتا ہے، مدینے میں احرام نہیں ہوتا. میرا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سفر آسان فرمائے، بچوں کو اللہ تعالیٰ صحت نصیب فرمائے، ہمت نصیب فرمائے.
اللہ تعالی جہاں بھی بچے رہیں وہاں مانوس ہو کر اپنے یہ قدرتی ایک اللہ کا نظام اللہ تعالیٰ کے گھر کو جانے والوں کی بار بار اللہ یاد نہیں دلاتے، ورنہ بچوں سے ماں باپ جدا ہوتے ہیں تو بچے بے قرار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ کی طرف سے ان کو اللہ ایسا قرار دے دیتا ہے جس کو دیکھنے والے خود تعجب میں پڑ جاتے ہیں۔ ارے بھئی بچہ جب سے آپ گئے اور واپس آنے تک آپ کا ذکر بھی نہیں کرتا، آپ کے پاس مطلب ذکر، ہم بھی چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر گئے 2 مہینے کے لیے، تو پورا 2 مہینے تک 2.5 مہینے تک ذکر بھی نہیں، تصور بھی نہیں، رونا بھی نہیں، چیخنا بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، زیرو۔ آگے دیکھنے کے بعد یاد آ رہا ہو انو چھمر ابا انو چھمر امی بول کر آنے کے بعد، اور تب تک وہ تصویر اللہ تعالیٰ کیا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر کے لیے ان کو سکون کے ساتھ رہنے کے لیے نظام اللہ کا بدل جاتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ تو یہ خوف کھاتے ہونا جب بچی کیسا رہے گی، سب رہیں گے، آرام سے رہیں گے، اس میں کوئی ٹینشن لینے کی کوئی بھی والدین کے اندر چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر جانے میں ذرا بے قراری ہوتی ہے، وہ بے قرار ہونے کی ضرورت نہیں، آرام سے رہیں، اللہ تعالیٰ ہر طرح کا نظام انشاءاللہ بنائے گا۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم لك الحمد ولك الشكر، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها واهدنا إلى سواء السبيل واهدنا إلى سواء الصراط. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے خطایات سے درگزر فرما، یا اللہ تیرے گھر کی دیدار کے لیے خوش نصیب بندے یہاں سے جا رہے ہیں، یا اللہ ان کے اس جانے کو بے انتہا قبول فرما، قدم قدم پر تیری تعین شامل حال فرما، سب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، سب کے نمائندے بن کر جا رہے ہیں، ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، جو ہدایات دیے گئے یا اللہ اس کے پابند ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ بچوں کا یا اللہ تیرے علاوہ کوئی دلاسا دینے والا نہیں ہے، یا تو ہر ایک کو جس کا تو والی بن جائے، یا اللہ اس کا یا اللہ کو کسی والی کی ضرورت نہیں ہے، یا اللہ آپ ان بچوں کے کفیل بن جائیے، والی بن جائیے، یا اللہ آپ ان کے لیے سہارا بن جائیے، مونس بن جائیے، یا اللہ اپنے خصوصی رحمتیں یا اللہ نازل فرمائیے، یا اللہ جو جانے والے ہیں یا اللہ ان کو بے انتہا قبول فرما، یا اللہ ان کو بے انتہا قبول فرما، تمام رکاوٹوں کو دور فرما، تمام ضروریات کو غیب سے پورا فرما، تمام خیر کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ سفر میں صحت، طاقت، ہمت، حوصلہ نصیب فرما، یا اللہ صحت کے ساتھ جا کر صحت کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اوقات کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایک ایک لمحہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے جتنے حاضرین ہیں سب کو یا اللہ تیرے گھر کی دیدار نصیب فرما، تیرے گھر کی دیدار نصیب فرما، روز اقدس پر حاضری مقدر فرما، روز اقدس پر حاضری مقدر فرما، روز اقدس پر حاضری مقدر فرما، یا اللہ بہت سارے الگ الگ قسم کے پریشانی میں مبتلا ہیں، یا اللہ سب اپنا درد جانتے ہیں، دکھ جانتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے شیئر کرنا یا اللہ ان کی بس کی بات نہیں ہے، یا اللہ تو سب کچھ جاننے کے باوجود یا اللہ آپ ہمارے تمام عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں، یا اللہ اسی طرح پردے کے اندر اندر ہی تمام مسائل کو حل فرما، پردے کے اندر اندر تمام مسائل کو حل فرما، یا اللہ ہم سے جو کچھ بھی کمی پیشی ہو گئی اپنے فضل سے معاف فرما، یا اللہ حجاج جو معتمرین جو جا رہے ہیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ خصوصی رحمتیں خصوصی عنایتیں ان پر فرما، ان کے لبیک قبول فرما، احرام قبول فرما، طواف قبول فرما، سعی قبول فرما، حاضری روز اقدس قبول فرما، یا اللہ مکمل پاک و پوتر ہو کر واپسی مقدر فرما، یا اللہ ان کے دلوں کو تیرا مرکز بنا دے، ان کا دلوں کو تیرا ٹھکانہ بنا دے، تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دل میں بسا کر لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین کا یا اللہ ان کو مظہر بنا کر یا اللہ واپس ہونے کی توفیق عطا فرما، واپس ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے حق میں دعائیں کرنے کی، اللہ کے رسول علیہ السلام
السلام کے روز اقدس پر سلام پڑھنے کی، ہمارے حق میں یا اللہ شفاعت کی درخواست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان بچوں کو صحت عطا فرما، طاقت عطا فرما۔ یا اللہ بچے ہمارے مستقبل ہیں، یا اللہ مستقبل کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے والدین تیار ہو جاتے ہیں۔ میرے اللہ اسباب اختیار کرنا ہمارا کام ہے، یا اللہ مسبب الاسباب تو ہے، ہر سبب کے اندر جان تو ڈالتا ہے، ہر سبب کے اندر جان تو ڈالتا ہے، ہر سبب کے اندر جان تو ڈالتا ہے۔ میرے اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے یا اللہ ہر معاملے کو کامیابی تک پہنچا دے، جتنے معاملات ہمارے ہیں کامیابی تک پہنچا دے۔ ہماری تربیت فرما، ہماری تربیت فرما، ہماری تربیت فرما۔ تیرے برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما، تیرے برگزیدہ بندوں میں ہمیں شامل فرما، تیرے برگزیدہ بندوں میں شامل فرما۔ یا اللہ جیسا تو چاہتا ہے ویسے بندے ہمیں بنا دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسے بندے ہمیں بنا دے، جیسا تو چاہتا ہے ویسے بندے ہمیں بنا دے۔ یا اللہ جس کو تو دیکھنا نہیں چاہتا، تو جس کو یا اللہ برداشت نہیں کرتا، وہ تمام حرکتوں سے ہمیں بچا لے۔ یا اللہ جتنے احباب دعا کی درخواست کیے ہیں، لکھے ہیں، متوقع ہیں، سب کے جائز مرادوں کو اپنے فضل سے پورا فرما۔ ربنا تقبل منا ما کان صالحا وصلحنا ما کان فاسدا۔ یا اللہ اس گھر سے بہت سارے نوجوان یا اللہ تیرے پیارے ہوئے ہیں، بزرگ بھی پیارے ہوئے ہیں، یا اللہ سب کے مغفرت کے فیصلے فرما، سب کے مغفرت کے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہمیں بھی ایک نہ ایک دن جانا ہے، آپ کے پاس آنا ہے۔ مختصر زندگی آپ نے دی ہے، اس زندگی کو یا اللہ پاک دل، پاک دماغ، پاک نظر، پاک سوچ، پاک فہم کے ساتھ گزار کر، عزت کے ساتھ جی کر، عزت کے ساتھ آپ کے پاس پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وصلحنا ما كان فاسدا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔